والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے بڑی طویل مدت کے بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے الحمدللہ دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے میں تمام محترم علماء کرام کو اور ان کے استاد اور شیخ استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول فاضل نکتہ دان جناب حضرت مولانا الشیخ عبد القادر صاحب دامت فیوزہم العالیہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں
جن ہمارے عزیز بیٹوں نے قرآن مجید کے حفظ کی سعادت حاصل کی، ناظرہ قرآن مجید کی تکمیل کی، ان کے لیے بھی میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں۔ اللہ کریم علماء کرام کا یہ تعلیم و تعلم والا سلسلہ، حفظ و ناظرہ قرآن مجید والی یہ سعادت اپنی بارگاہ الہی میں قبولیت سے نواز کر اساتذہ کرام کے لیے، ادارہ کے معاونین کے لیے بخشش اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کی ہماری اس حاضری کا عنوان تجویز کیا گیا ہے توحید و سنت کانفرنس۔ تو میں نے 3 باتیں اس نسبت سے عام دوستوں کے گوش گزار کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ غالباً 20 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا مجھے یہاں حاضر ہوتے ہوئے۔ کسی کی ضد، ذاتیات یا دشمنی کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا یا میری جماعت کا مزاج نہیں۔ جو کچھ عرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ تمام دوستوں اور بزرگوں سے میرا ایک دینی رشتہ ہے۔ میں اسی دینی تعلق کو سامنے رکھ کر آپ سے شروع میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ جتنی دیر بھی آپ میرا درد دل سنیں تو سننے کے دوران دل کے اندر آپ تمام احباب نے ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ایک مسلمان انسان کے دل میں اللہ کی تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار اگر دل کے اندر ہونا چاہیے تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ انسان کے کامل ایماندار ہونے کی نشانی اور علامت بھی یہی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو اللہ کی تمام پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے مجھے سب سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن جو محبت مجھے اپنی جان کے ساتھ ہے وہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ آپ کی نسبت مجھے اپنی جان سے محبت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ، اگر ایمان کامل کرنے کی تمنا ہے تو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھنی پڑے گی۔ فاروق اعظم فوراً بول اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کامل ایمان اب نصیب ہوا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے۔ اب جو میں نے 3 باتیں عرض کرنی ہیں، میری 3 انگلیوں کو دیکھیں، میں پہلی بات شروع کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ محبت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کامل الایمان انسان کو ہونی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل کیا ہے؟ آپ سے پیار کرنے کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا انسان اپنے اندر کون سی علامت اور نشانی پیدا کرے؟ میرا آپ جملہ غور سے سنیں، میں قرآن مجید کا حوالہ شروع کروں۔ جس نے دعویٰ کیا ہے مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے،
اس بندے کا دعویٰ محبت والا سچا تب ہوگا جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو مانے گا۔ جس نے آپ کی دعوت توحید کو نہیں مانا، ساری زندگی دعویٰ کرتا رہے مجھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، جس نے توحید والی دعوت کو نہیں مانا آمنہ کے لال کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وہ دعوت ہے، سب سے بڑا جھگڑا تو اسی دعوت کے اندر تھا آمنہ کے لال کے مخالفین کا۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ میں نے حوالہ کھولا تو جگہ وہی نکل آئی جو میں پڑھنا چاہتا تھا، حالانکہ میں حافظ بھی نہیں ہوں۔ یہ دیکھیں، جگہ وہی نکل آئی، میں نے آپ کے سامنے قرآن کھولا ہے۔ یہ آیت نمبر 35، سورت کا نام الصافات، 30واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے جب یہ دعوت دی جاتی تھی کہ لا الہ الا اللہ یستکبرون، آکڑ کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، اچھا ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں، کیوں؟ لِشَاعِرٍ مجنون، معاذ اللہ، ایک شاعر کی بات مان کر، ایک معاذ اللہ دیوانے کی بات مان کر ہم سارے الہوں کو چھوڑ دیں، ایک الہ والا مسئلہ مان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بھی کہہ رہے ہیں، دیوانہ بھی کہہ رہے ہیں۔ میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، میرے تمام اکابرین اور مشائخ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند اللہ نے نہ پیدا کیا ہے نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی کی مثال بھی سن لیجئے۔ بدر کا میدان تھا، صحابہ کرام کی تعداد 313 ہے اور دشمنوں کی تعداد 1000 ہے۔ دشمنوں نے پکی زمین پر قبضہ کر لیا، صحابہ کرام کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے ہیں پاؤں ریت کے اندر دھنس رہے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لکڑیاں اٹھا کر، ڈنڈے اٹھا کر میدان میں مقابلے کے لیے آئے ہوئے ہیں، چند تلواریں پاس ہیں، دشمنوں کے پاس اسلحہ بھی وافر ہے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے۔ مکہ والے دشمنوں نے پانی پر بھی قبضہ کر لیا، صحابہ کرام کا پانی بھی ختم ہو گیا، بڑے مشکل حالات تھے۔ دشمنوں کا ایک بندہ چلتے چلتے صحابہ کرام کے قریب آ پہنچا، صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا، پوچھنے لگے تمہاری تعداد کتنی ہے؟ صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا دشمنوں کی تعداد کتنی ہے۔ دشمنوں کے بندے نے کہا میں نہیں بتاتا۔ صحابہ کرام نے اسے مارنا شروع کر دیا، مار بھی کھا رہا ہے۔ ایک جملہ دشمن نے کہا واللہ لکثیر
اللہ کی قسم ہماری تعداد تم مسلمانوں سے زیادہ ہے، کتنی زیادہ ہے یہ نہیں بتا رہا۔ اللہ کریم کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کا چکر لگاتے لگاتے اسی مقام پہ آپ پہنچے۔ آپ نے پوچھا میرے ساتھیوں یہ بندہ کون ہے؟ کیوں مار رہے ہو؟ بیٹا میری طرف دیکھنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضرت دشمنوں کا بندہ ہے، چلتے چلتے ہمارے قریب آ پہنچا، ہم نے پکڑ لیا، ہم تعداد پوچھنا چاہتے ہیں لیکن تعداد نہیں بتا رہا، ہم مار مار کر تھک گئے لیکن تعداد نہیں بتاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ حضرت ہم نے تعداد پوچھی، آپ چھوڑ دینا۔ آپ نے اس دشمنوں کے بندے کو کہا میرے پیچھے پیچھے چل، اب کہیں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا، صحابہ کرام چاروں طرف تھے۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے آج تو وہاں بہت بڑی عظیم شان مسجد بنی ہوئی العریش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں لے گئے، صحابہ کرام سے فرمایا اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ روکھی سوکھی آپ کی ہماری بولی میں کہتے ہیں دال ساگ، جو دال ساگ تھی صحابہ کرام نے رکھ دی، دشمنوں کے بندوں نے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا حالت جنگ ہے، ہم تیری زیادہ خدمت نہیں کر سکتے، یہی روکھی سوکھی ہے جو ہم نے حاضر کر دی ہے، تجھے اپنے لشکر کے اندر اعلیٰ قسم کا کھانا ملتا ہوگا۔ اس نے کہا ہاں جی ہمیں تو اعلیٰ قسم کی خوراک ملتی ہے اپنے لشکر میں۔ آپ نے فرمایا کیا کھاتے رہتے ہو؟ دشمنوں کے بندے نے کہا حضرت ہم اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہو؟ اس نے کہا 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام اس بندے کو چھوڑ دو، میں نے لشکر کی تعداد پوچھ لی ہے۔ حضرت آپ نے تو اونٹوں کی تعداد پوچھی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ یہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا 100 بندے مل کر ایک اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے۔ اس عقل مندی کا مقابلہ کون کرے؟ اور دشمن کہہ رہے تھے لے شاعر مجنون، معاذ اللہ ایک شاعر اور دیوانے کی بات مان کر ہم تمام الہوں کو کیسے چھوڑ دیں، لا الہ الا اللہ والا مسئلہ کیسے مان لیں؟ یہ تو سورۃ الصافات تھی، یہ میرے سامنے سورۃ صاد۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ حوالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آ کر آپ کے چچا ابو طالب کو شکایت کی، اپنے بھتیجے کو سمجھائیے اس نے اولاد کو والدین سے لڑا دیا ہے، بھائی کو بھائی کا مخالف بنا دیا ہے، بیوی خامد کی دشمن بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب نے آپ کے پاس پیغام بھیجا میرے بھتیجے آپ کے خلاف دشمن آئے ہیں، آئیے ان کی بات سننی ہے۔ حاضر اب غور کرنا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو طالب کے ساتھ ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، باقی سارا مکان بھرا ہوا تھا۔
امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ابو جہل نے دیکھا ایک آدمی کی جگہ آپ کے چچا کے ساتھ خالی پڑی ہوئی ہے. اگر یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر خالی جگہ پر چچا کے ساتھ بیٹھ گئے، جو بندہ قریب بیٹھا ہو اس کے لیے دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. ابو جہل جلدی جلدی اٹھا، اس خالی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا. آپ کے لیے جگہ نہیں ہے قریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس بیٹھ گئے. چچا ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے یہ آپ کے خلاف شکایت لے کر آئے ہیں، آپ نے مکہ کے لوگوں میں اختلاف ڈال دیا ہے، کیا بات ہے؟ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، اگر تم وہ بات مان لو تو تیوکم العرب والعجم، عرب اور عجم کے لوگ تمہاری غلامی کرنے لگ جائیں گے. ابو جہل بولا ایک بات ایسی تو ہم 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں. عرب اور عجم کے تمام لوگ ہماری نوکری کریں، غلامی کریں، 10 باتیں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا میں ان لوگوں کو کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مان لو، یہ دعوت میری تسلیم کر لو، اللہ کریم کے بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے، عرب اور عجم کے لوگ تمہارے غلام بن جائیں گے. بھائی یہ بات کہنے کی دیر تھی، ابو طالب کے گھر میں شور شرابہ پیدا ہو گیا. سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اسی بات کی وجہ سے تو ہم اس کے مخالف ہیں. سارے شور شرابہ کرتے ہوئے وہاں سے چل پڑے. رب العالمین نے قرآن پاک کی آیات نازل کر دی. میرے سامنے سورۃ صاد، رب العالمین کی لا ریب کتاب، فرمایا وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے معاذ اللہ آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، کذاب. مانا کیسے کروں؟ مقام نبوت ہے ادب گاہیس زیر آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردمی آید جنید و بایزیدی جا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے آج تک ہم نے کوئی سچی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنی. یہ ضد اور مخالفت میں کذاب کہا. قرآن پاک کے الفاظ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہمارے تو بہت سارے الہ ہیں. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے الہوں کی جگہ ایک الہ والی دعوت پیش کر دی. یہ بڑی عجیب چیز ہے، ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی. قرآن پاک کے الفاظ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا فَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. بڑبڑاتے ہوئے شور شرابہ کرتے ہوئے سردار چل پڑے اور دوسروں کو بھی کہنے لگے چلو چلو یہاں سے چلو، یہاں نہیں بیٹھنا. جتنے بھی تمہارے الہ ہیں تمام الہوں کے اوپر پکے رہو. یہ ہمیں کوئی منصوبہ معلوم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت والا. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ لا الہ الا اللہ والا مسئلہ ہم نے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنا تھا. یہ تو کوئی سازش آمنہ کے لال نے تیار کی ہے. میں سنانا یہ چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے،
سب سے پہلے لا الہ الا اللہ والی دعوت کو ماننا پڑے گا۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت نہیں مانی، اس بندے کا دعویٰ آمنہ کے لال کی محبت والا سچا نہیں ہو سکتا۔ اور بات، مکہ کے لوگوں نے مدینہ طیبہ پہ حملے کا پروگرام بنایا، صحابہ کرام کے لشکر کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پہ پہنچے۔ ایک آدمی کا نام ہے عمرو بن ثابت، اسیرم اس کو کہا جاتا تھا، باقی سارا قبیلہ ایماندار بن گیا، اسیرم نے ایمان قبول نہیں کیا، لا الہ الا اللہ والی دعوت نہیں مانی۔ یہ مدینہ طیبہ سے باہر کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسیرم جب واپس مدینہ طیبہ میں آیا، محلے کے اندر دیکھا کوئی مرد جوان نظر نہیں آ رہا، یا عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں یا بچے ہیں، جوان کہاں گئے؟ اسیرم نے پوچھا ہمارے قبیلے کے جوان کہاں گئے؟ عورتوں نے بتایا مکہ والوں نے حملہ کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ایمانداروں کو لے کر احد کے میدان میں گئے ہوئے ہیں۔ اسیرم کو غیرت آئی، سارا قبیلہ دشمنوں سے مقابلہ کرے اور میں پیچھے کیسے رہوں؟ اسیرم نے تلوار اٹھائی، احد کے میدان کی طرف بھاگ پڑا، میدان احد میں پہنچا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگا حضرت میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ باقی میری قوم قبیلے کے بندے دشمنوں سے مقابلہ کرے اور میں پیچھے رہ جاؤں، لیکن پہلے یہ بتائیے دشمنوں سے مقابلہ پہلے کروں یا ایمان پہلے قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کام کر، پہلے لا الہ الا اللہ والی دعوت مان اور پھر جا کر دشمنوں سے مقابلہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دعوت تسلیم کر لی، تلوار اٹھائی ہوئی ہے، اپنی قوم قبیلے والوں کے پاس جب پہنچا، قبیلے والے کہنے لگے ارجے اسیرم واپس چلا جا، گھر جا، کیوں آیا ہے جلدی کر۔ اسیرم حیران رہ گیا، کیوں واپس چلا جاؤں؟ قوم قبیلے والے کہنے لگے انا لا نستعین بمشرکین، ہم کسی مشرک سے امداد نہیں لینا چاہتے، تو حالت شرک میں ہے، ایمان تو نے قبول نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانا، ہمیں تیرے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسیرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا قوم قبیلے والوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ کو قبول کر کے آیا ہوں۔ اچھا ایمان قبول کر لیا ہے، یہ ایمان قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مان کے آیا ہوں۔ قبیلے والے خوش ہو گئے، اسیرم کو ساتھ شامل کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب احد کے میدان میں دشمنوں سے مقابلہ شروع ہوا، 70 بندے شہید ہو گئے، صحابہ کرام 70 زخمی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی خون سے رنگین ہوا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا یہ کام مکمل ہونے کے بعد جب میدان کا چکر لگایا، لاش نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر۔ حضرت کیوں؟ فرمایا یہ وہی اسیرم ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے ابھی ابھی ایمان قبول کیا تھا، ابھی ابھی میری دعوت کو مانا تھا، دشمنوں کے ہاتھوں شہادت کے مقام سے سرفراز ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل تو بہت تھوڑا کیا، لیکن اللہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب سے مالا مال کر دیا۔ اگلا جملہ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت تھی، صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے وہ کون بندہ ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی عمرہ نہیں کیا، ایک بھی حج نہیں کیا، قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت نہیں کی، اشراق نہیں، چاشت کی نماز نہیں، اوابین نہیں، توابین نہیں، تہجد کی نوافل نہیں، کوئی بھی نیکی نہیں کی ان تمام نیکیوں میں سے، لیکن جنت کا حقدار بن گیا۔ صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھتے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون خوش نصیب ہے جس نے ایک نماز نہیں پڑھی لیکن جنت کا مستحق بن گیا، روزہ ایک نہیں رکھا لیکن جنت کا حقدار بن گیا، حج اور عمرہ نہیں کیا لیکن بہشت برین کا وارث بن گیا، اشراق، چاشت، توابین، تہجد، ایک قرآن کی آیت کی تلاوت نہیں کی لیکن بہشت برین میں داخل ہو گیا۔ ہم تو نہیں جانتے وہ کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، ایک حج اور ایک عمرہ بھی نہیں کیا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت نہیں کی، شہادت کے بعد آمنہ کے لال کی دعوت کو قبول کر کے جب شہادت والا مقام نصیب ہوا، رب العالمین نے حضرت حسین کو جنت کا وارث بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تب سچا ہے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مان لے۔ کون سی دعوت؟ لا الہ الا اللہ۔ اب میں بات کو کھول رہا ہوں۔ رئیس المفسرین، سند المحدثین، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ہمارے تمام اکابرین کے شیخ اور استاد فرماتے تھے اگر بندے نے لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھنا ہو، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھنا ہو تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لے۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الانبیاء۔ فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 87 سورت الانبیاء 17واں پارہ۔ عجیب بات، اس سورت کو کہتے ہیں سورت الانبیاء، نبیوں والی سورت۔ پڑھا لکھا طبقہ جو میرے بیان میں تشریف لایا ہے وہ غور کرے۔ سورت کا نام ہے نبیوں والی سورت، لیکن اللہ کریم نے اس سورت میں سارے انبیاء علیہ السلام کا نام نہیں لیا۔ میری 4 انگلیاں دیکھیں، سارے دو سر اٹھائیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں دنیا میں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ نمبر 1، اللہ کی صفتیں کتنی ہیں کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 2، اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے کوئی نہیں جانتا۔
نمبر 3، اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی ہیں؟ 4 کتابیں تو بڑی بڑی مشہور ہیں، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف اور قرآن مقدس۔ کل اللہ نے کتنی آسمانی کتابیں نازل کی ہیں، اللہ کے بغیر تعداد کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور نمبر 4، انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ کریم کے بغیر انبیاء کرام کی تعداد بھی کوئی نہیں جانتا۔ جب علماء کرام فرماتے ہیں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش، صحیح تعداد اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کی صفات 1، فرشتے 2، آسمانی کتابیں 3، انبیاء علیہ السلام کی تعداد 4۔ اللہ نے سارے انبیاء کرام کا اس صورت میں نام نہیں لیا، لیکن سورت کو کہتے ہیں نبیوں والی سورت، نام نہیں ہے انبیاء کا۔ اب خیال، اس سورت کو سورت الانبیاء، دل کی تختیوں پہ لفظ لکھے میرے تمام بھائی، اس سورت کو سورت الانبیاء اس لیے کہتے ہیں اللہ نے سورت میں سارے نبیوں کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن یہ میرے سامنے آیت نمبر 25، سورت کا نام سورت الانبیاء، 17واں پارہ، یہ آخری سطر ہے اس صفحے کی۔ فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف یہی وحی کی گئی تھی کہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں۔ پہلی دفعہ سوال کر رہا ہوں اور دیکھتا ہوں میرے دوست کتنا جاگ رہے ہیں اور بیدار ہیں، جو اللہ کا نام اونچا، یہ کوئی ذکر بالجہر نہیں خیال کرنا، فتوہ نہ لگا دو، یہ تو دل میں ایمان ہے، زبان سے ظاہر کرنا ہے۔ الہ صرف کون ہے؟ نہیں ایسا نہیں، الہ صرف کون ہے؟ اللہ کے بغیر کوئی اور الہ ہے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشن، اور حیدرآباد والو آپ کو مبارک ہو، علماء کرام اکابرین مبارک ہو، اللہ کریم نے ہماری جماعت کو بھی سارے انبیاء کرام والے مشن پر چلنے کی اور یہی مشن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب الہ کا معنی سمجھنا ہے۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھ لو، قصہ نہیں سنانا، اشارہ کرنا ہے، آگے 2 باتیں رہ جائیں گی۔ قرآن پاک کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر قوم پر ناراض ہو کر چلے گئے، دریا میں کنارے پہ کشتی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے، کشتی روانہ ہو گئی، باقی سواریاں بھی کشتی میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ کشتی جب پانی کے درمیان میں پہنچی، کشتی بھنور کے اندر پھنس گئی ہے، پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی چلتی نہیں۔ آپ سندھ والے تو بادشاہ ہیں نا، بزرگ کی تصویر بنائی، داڑھی اس کی چھوٹی ہے اور اس نے کشتی کے نیچے ہاتھ دیا ہوا ہے، آگے بوڑھی عورت کھڑی ہاتھ جوڑ کر۔ یہ کون ہے بھائی؟ یہ حضرت قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ بوڑھی نے 1 پاؤ دودھ حضرت کو نہیں دیا تھا، حضرت کو غصہ آیا، اس کے بیٹے کی برات آ رہی تھی، ساری برات کو پانی میں غرق کر دیا۔ لوگوں نے کہا واہ جی واہ، ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں ماشاء اللہ۔ 11 سال بعد بوڑھی کو خیال آیا، او ہو میں نے تو حضرت جیلانی کے نام پہ دودھ نہیں دیا تھا، 11 سال بعد دودھ دیا۔
حضرت نے ہاتھ مارا، ساری برات کو زندہ نکال لیا۔ واہ بھائی واہ! اب آپ نے انصاف کرنا ہے، قرآن ماننے والے اونچا بولیں گے۔ پیغمبر یونس علیہ السلام کشتی کے اندر ہے لیکن کشتی چلتی نہیں۔ کشتیاں چلانے والا اگر پیغمبر ہوتا کشتی کبھی پانی کے اندر نہ پھنستی۔ اب آپ نے انصاف کرنا ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں سچی ہیں یا اللہ کا قرآن سچا ہے؟ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت لقمان۔ یہ میں نے 21واں پارہ سورت لقمان کھولی ہوئی ہے، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی حوالے پر، آیت نمبر 31۔ فرمایا علم ترى ان الفلک تجری فی البحر۔ سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا، رویت قلبی، کشتیاں چل رہی ہیں سمندر کے اندر۔ اللہ کشتیاں کیسے چل رہی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کشتیاں چلا رہا ہے، حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ کشتیاں چلا رہا ہے۔ اللہ فرماتے نہیں نہیں، کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں، تجری فی البحر بنعمت اللہ، کس کی مہربانی سے؟ قرآن ہے۔ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، کشتی نہیں چلتی۔ پیغمبر کشتی کو چھوڑے پھر کشتی چلتی ہے۔ اللہ کا نام تو اونچا لے لیں، کشتیاں چلانے والا صرف کون ہے؟ نہیں نہیں، اونچا ایسا نہیں، کون ہے؟ قرآن اندازی کی گئی، میں خلاصہ سنا رہا ہوں۔ 3 بار یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ ایک بندے کو کشتی سے نکالنا ہے، حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کو میرا کشتی کے اندر بیٹھنا منظور نہیں ہے، چھلانگ لگا دی پانی کے اندر تاکہ تیر کر دوسرے کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ اللہ فرماتے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، مچھلی اللہ کے حکم سے منہ کھول کے کھڑی تھی، حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی، سمندر کی تہ میں جا کر مچھلی بیٹھ گئی۔ عجیب بات، پانی کے اندر چند منٹ سے زیادہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بندہ ہوتا لگائے پھر اوپر آنا پڑتا ہے، سانس لینا پڑتا ہے۔ چند منٹ سے زیادہ بندہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا پانی کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی تہ میں۔ ہمارا ایمان ہے اللہ قادر ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آیت نمبر 82 سورت یاسین۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے کن ہو جا۔ یہ کن بھی ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، اللہ کو کن کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کوئی حیدرآباد کی جیل نہیں تھی، ضمانت سے کوئی چھڑا لیتا۔ نمبر 2، یہ دنیا کی جیل نہیں تھی، سفاری سے کوئی نکال لیتا۔ نمبر 3، کوئی دنیا کا قید خانہ نہیں تھا، رشوت کے ذریعے بندہ باہر آ جاتا۔ یہ کوئی دنیا کی جیل نہیں تھی کہ وارث جیل توڑ کر بھی اس قیدی کو نکال لیں۔ 4 طریقے ہوتے ہیں جیل سے باہر آنے کے، ضمانت 1، سفارش 2، رشوت 3 اور طاقت 4۔ مچھلی کے پیٹ والا جیل خانہ تو وہ ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر رب العالمین کو بلایا۔
پانی کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ والی تاریکی، اور کیسے پکارا اللہ الہ الا انت انت تفسیریا، اے میرے پروردگار مچھلی کے پیٹ والے جیل خانے میں تیرے بغیر میرا حال جاننے والا اور کوئی نہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے علاقہ مانا غیبانہ حالات کو جاننے والا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر اس مچھلی کے پیٹ والے جیل خانے میں تیرے بغیر میری غیبانہ پکار سننے والا اور کوئی نہیں۔ علاقہ مانا غیبانہ پکارے سننے والا، لا الہ الا انت، اللہ مچھلی کے پیٹ والے قید خانے میں تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا کوئی نہیں۔ علاقہ مانا مشکلات کو حل کرنے والا، علاقہ مانا غیبانہ پکارے سننے والا، علاقہ مانا غیبانہ حالات کو جاننے والا، سبحانک اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے۔ طلبہ ساتھی غور کریں، سبحانک اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے، تجھ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ میری طرف دیکھیے گا، سر اٹھائیں، کیا مطلب؟ دشمنوں کو عیش و عشرت دیتا رہے اور اپنے پیاروں کو امتحان میں ڈال دے، سبحانک تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا۔ انی کنت من الظالمین، آپ نے اللہ کا نام لینا ہے، جذبہ دکھائیں نا، جذبہ ایمان کا جذبہ۔ اس مچھلی کے پیٹ والے قید خانے میں، اس مشکل اور پریشانی میں حضرت یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ ہمارا قصور، ہماری غلطی۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ کا منہ کالا کر کے گدے پر بٹھا کر ثوابی کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ پر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں غیبانہ اللہ کریم کی پکار کی تھی۔ یہی تو دعوت ہے ہماری بھی، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت میں بندہ گرفتار ہو جائے تو غیبانہ پکار کس کی کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا سن کر قبول کر لی۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، مچھلی کو حکم دیا اوپر آ، مچھلی سطح سمندر پر آئی، کنارے کے قریب چل۔ یونس علیہ السلام باہر آ گئے۔ اللہ تیرا قانون یونس علیہ السلام پر بند ہو گیا۔ فرمایا نہیں نہیں، میرا قانون یونس علیہ السلام پر بند نہیں ہوا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربان جاؤں۔ یہ میرے سامنے سورۃ الانبیاء، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، جو بندہ میں اللہ کریم کے ساتھ ایمان و یقین رکھ کر میں اللہ کو پکارتا رہے گا، اسی طرح میں اللہ پریشانیوں سے نجات دیتا رہوں گا۔ خیال، کوئی یہ نہ کہے دوست کہ میں قبروں کی زیارت نہیں مانتا، اللہ کی غیبانہ پکار کا یہ جو ہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو ہم قبروں کی زیارت نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، انبیاء کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ کہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج، اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما۔ اولیاء کرام کی شان برحق، انبیاء علیہ السلام کی نبوت برحق، اللہ کے رسولوں کی رسالت برحق، لیکن مشکل میں غیبانہ پکار صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ مسئلہ سن لیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زوروا القبور، مردو تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، موت یاد آئے، آخرت یاد آئے، مرد قبرستان جائے موت کو یاد کرنے کے لیے، آخرت کی یاد دہانی کے لیے۔ یہ تو جیسے اور عورت کے لیے مسئلہ، یہ آپ تک امانت ہے، میری ماں اور بہنوں کو گھروں میں جا کر یہ بات سنانی ہے، یہ میں امانت آپ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ کتنے سال بعد میری حاضری ہوئی، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، زندگی میری وفا کرے نہ کرے، دل کے دروازے کھولے۔ اور کریں۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر چلے گئے، بالکل قریب حجرہ تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، میری بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان یہ میرے پڑوس میں محلے میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر وارثوں کے پاس افسوس کرنے کے لیے گئی تھی، تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی۔ یار آپ کیا کہتے ہیں تعزیت کو پشتوں میں؟ اونچا ذرا سنائے نا پشتوں میں ان دوستوں کو۔ یہ آواز تو میں نے بھی نہیں سنی، سارے مجمع نے کیسے سنی ہوگی؟ سمجھ گئے آپ؟ تعزیت، افسوس، ارمان، دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا، تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے کیوں جاتی؟ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ تو اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ آج دوسری بات سن لے، لو زرتے قبرہا لم تری رائحت الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میری بیٹی قبرستان قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی، تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ اب حالات کیا ہیں؟ محرم کا مہینہ ہے، ہمارے قبرستان عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں کو جا کر بتانا، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، ابا فوت ہو گیا، بھائی بیٹا فوت ہو گیا، کوئی رشتہ دار، گھر میں بیٹھ کر عورت اس کے لیے دعا کرے، مر جائے وہاں جا کر مغفرت کی دعا مانگے اہل ایمان کے لیے جو دفن ہے۔ عرض کر رہا تھا، آپ ایک دفعہ بیدار ہونا، اللہ کا نام لیں، پھر میں حوالہ کھولوں۔ غیبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ لیکن جب اللہ کریم کو پکار، حضرت مسئلہ تو آپ کا ٹھیک ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کے آگے جھولی پھیلانی چاہیے،
یہ تو مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تیرے قرآن کے انداز پہ قربان جاؤں، یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت قاف۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الورید۔ آیت نمبر 16 سورت قاف 26واں پارہ۔ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا کرنے والا بھی میں اللہ ہوں، انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب بھی میں اللہ ہوں۔ میں مانتا ہوں بھائی جان، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول لگانا پڑتا ہے، کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے، چھت دور ہوتی ہے، سیڑھی لگانی پڑتی ہے۔ اور جو اللہ ہر انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہے، وہاں سیڑھی والی رسی اور ڈول والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ اونچا کون بتائے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے، قرآن سچ ہے۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو اس لیے وکیل کرتے ہیں، جج کو کیا پتا میں نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، وکیل کو فیس دیتے ہیں، وہ فیلیں تیار کرتا ہے، جج کو پہلے پتہ نہیں ہوتا اس لیے وکیل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نعلم ما توسوس به نفس، میں تو اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہوں، دل کے خیالات سے بھی واقف ہوں، اور جو رب العالمین انسان کے دل کے ارادے جانتا ہو وہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل، یہ میں نے سورت النحل کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ، یہ آیت نمبر 74 آخری سطر۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، یہ رسی والی مثال، ڈول والی مثال، سیڑھی والی مثال، چھت والی مثال، چپراسی اور وکیل والی مثال، یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو۔ کیوں جملہ تعلیلیہ؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ آئیے سبق پر ایک اور حوالہ، سورت کا نام سورت البلد، یہ میرے سامنے آخری پارہ۔ فرمایا الم نجعل لہ عینین وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ اگلی میں نے رکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 8 اور 9، انسان کی میں اللہ نے آنکھیں بھی 2 بنائی ہیں، ہونٹ بھی 2 بنائے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے اندر لسانہ زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے۔ مسئلہ سمجھا دیا۔ اب آپ اللہ کا نام اونچا لیں گے تو میں دعا کروں گا آپ کے لیے۔ ایک زبان بنانے والا اللہ ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل میں غیبانہ پکارنے کے لئے بھی صرف کون ہے؟ یہ مسئلہ معمولی نہیں، دل کے دروازے کھولیں۔ یہ میرے سامنے 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میں نے 8واں پارہ کھولا ہوا ہے۔ فرمایا حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہ دیکھیں حوالہ، جیسے قرآن پڑھنا ثواب ہے،
قرآن سننا ثواب ہے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 3 سوال موت کے بعد ہوں گے، مر ربک، من نبیک، ما دینک۔ بندہ تیرا رب کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال موت کے بعد ہوں گے۔ اور ہمارے اکابرین میں سے بہت عظیم شخصیت سند المحدثین حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، گوجرانوالا والے 3 سوال موت کے بعد ہوں گے۔ ایک سوال موت کے وقت بندے سے پوچھا جائے گا، موت کے وقت جی فرشتے آ گئے، یتوفونہم، روح بندے کی نکال رہے ہیں، اور فرشتے پوچھ رہے ہیں مرنے والا بندہ یہ بتا، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج کہاں گیا بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی؟ میں نے ایسے نام نہیں لیا۔ 27واں پارہ، سورت کا نام سورت النجم، یہ میں نے 27واں پارہ آیت نمبر 19 اور 20 کھولی ہوئی ہے، پہلی سطر، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ باب لات کا دربار 1، باب منات کا دربار 2، عزا فقیرنی کا دربار 3۔ یہ 3 بڑے دربار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے، اللہ نے ان کا نام لیا۔ یہ دیکھیں، اب اگر آپ ڈرے نہیں تو مجھے ایک بات تو بتا دیں، ان کے تو 3 بڑے بڑے دربار تھے، اور سندھ والوں کے کتنے ہیں؟ آپ چپ کر گئے، آپ ڈر گئے۔ مرنے والے سے فرشتے پوچھ رہے ہیں، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فوت ہونے والا بندہ یہ بتا بابا لات کہاں گیا، عزا فقیرنی کہاں گئی، بابا منات کدھر ہے؟ تو کہتا تھا مشکل وقت میں میری امداد کرتے ہیں، حاجت ہو تو پوری کرتے ہیں، کھوٹی قسمت کو کھڑا کرتے ہیں، آج کہاں گئے؟ موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی۔ میری طرف دیکھیں، سر اٹھائیں دوست۔ قالوا ضلوا عنا، فوت ہونے والا بندہ جواب دیتا ہے، بابا لات بھی نظر نہیں آ رہا، بابا منات بھی غائب ہو گیا، عزا فقیرنی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اللہ بس فرمایا نہیں نہیں، وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ حضرت یہ میں نے سورۃ الاعراف کھولی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ 8واں پارہ میں نے کھولا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آیت نمبر 37 کھولی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ قرآن ہے۔ فوت ہونے والا بندہ کہتے فرشتوں، بابا لات منات عزا پیرنی کوئی بھی نظر نہیں آ رہا امداد کرنے کے لیے۔ بس نانا، فوت ہونے والا اپنے خلاف خود گواہی دیتا ہے، انہم کانوا کافرین، مشکل میں پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کر میں دوسروں کی خیبانہ پکار کیا کرتا تھا، کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے۔ انصاف کرو سارے دوست، مسئلہ چھوٹا ہے کہ بہت بڑا ہے؟ گوجرانوالا میں ایک تحصیل ہے پنجاب میں، نوشیرہ ورکا، میں نے گاؤں میں بیان کیا، میں نے یہ حوالہ دکھایا، 2 بھائی بیٹھے تھے، انہوں نے حوالہ نوٹ کیا، بیان کے بعد گھر میں چلے گئے،
ترجمے والا قرآن دیکھا تو ترجمہ تو یہی تھا. صبح سویرے اپنے پیر اور مرشد کے پاس چلے گئے. اپنے پیر و مرشد کو کہا اس آیت کا ترجمہ کرو. وہ تو حیران رہ گیا. ان دونوں بھائیوں نے کہا پیر صاحب آج تک تو نے ہم سے غیر اللہ کی پکار کروائی ہے. کہتا تھا فلاں پیر کو پکارو، یا پیر یا پیر یا فقیر یا فقیر یا غوث اعظم فلاں. آج تک تو نے ہم سے اللہ کے بغیر دوسروں کی غیبانہ پکار کروائی ہے. رات ہم نے مولوی صاحب کا بیان سنا، اس نے قرآن کا حوالہ دکھایا ہے. اب ہم قرآن پاک کے مطابق عقیدہ رکھیں گے. پیر صاحب کو چھوڑا، ہمارے میزبان کے پاس آ گئے جنہوں نے میرا بیان کروایا تھا. کہنے لگے ہمیں کلمہ پڑھاؤ. میزبان حیران ہو گیا. اس کو کہنے لگے دونوں بھائی آج تک ہم شرک کے اندر پھنسے ہوئے تھے. رات ہم نے قرآن کا حوالہ سنا، نوٹ کیا، مانا جا کر دیکھا. آج کے بعد جو فیصلہ قرآن کا ہوگا وہی ایمان ہمارا ہوگا. میں تو گناہگار بندہ ہوں، نالائق ہوں، میں کیا چیز ہوں. آئیے سبق پر. اب آپ اللہ کا نام اونچا لیں. میں دوسری بات شروع کروں. یہ فیصلہ ہو گیا لا الہ الا اللہ غیبانہ پکاروں کے لائق صرف کون ہے؟ نہیں. آپ ہاتھ اونچے کریں مجھے تسلی ہوگی. غیبانہ پکار کے لائق صرف کون ہے؟ آج آپ حیدرآباد کے دوست میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جب بھی مشکل اور پریشانی اور دکھ آ گیا تو غیبانہ پکار کس کی کریں گے؟ ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے. کس کی کریں گے؟ آئیے دوسری بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس بندے نے میری سنت سے پیار رکھا اس نے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی، اور مجھ سے محبت رکھنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میری طرف دیکھیں. بیٹا بیٹھ جاؤ، کیا معاملہ ہے؟ اچھا یہ کیمرے والے ہیں، میری طرف دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نمبر 1 آمنہ کے لال کی دعوت ماننی پڑے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا پڑے گا. جو سنت کا مخالف ہے آمنہ کے لال کی محبت کے دعوے میں سچا نہیں. میں آپ کو مثال دکھاؤں، میری طرف دیکھیں. دروازہ کھٹکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے پر 3 صحابی آئے ہوئے تھے. آپ گھر میں نہیں تھے. سندھ کے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے. عقیدہ سمجھ آ گیا ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کی شان ہے. قرآن پاک کے لفظ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ. فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. یہ آیت نمبر 7 سورت المجادلہ 28واں پارہ. 3 بندے مشورہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے. مشورہ کرنے والے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے. بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں اللہ و معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے. پھر قرآن ماننے والے اونچا مجھے جواب دیں گے. قرآن ماننے والے دوستو، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ آنے والے 3 صحابہ کرام نے پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو فرضی عبادت کرتے ہیں مسجد میں وہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم یہ پوچھنے آئے ہیں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ گھر والوں نے بتایا اتنی لمبی عبادت، اتنا بڑا لمبا قیام، اتنے لمبے سجدے، اتنے لمبے رکوع، قدم مبارک سوج جاتے ہیں، سینے سے آواز ایسے نکلتی ہے جیسے ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ میں نے سبق روک دیا، سر اٹھائیں، یہ کوئی قدم معمولی ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے آخری پارہ، سورہ کا نام سورۃ البلد، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اللہ کریم کو مکہ مکرمہ کی قسم ہے، اللہ تو نے مکہ شریف کی قسم کیوں اٹھائی ہے؟ اس میں زمزم کا چشمہ ہے، اس میں خانہ کعبہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ پہاڑی ہے، اس میں مزدلفہ عرفات کے میدان ہے، مینا کا میدان ہے، غار ثور ہے، غار ہرا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ چیزیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے بھی مکہ شریف میں موجود تھیں۔ آج میں اللہ مکہ شریف کی قسم اٹھا رہا ہوں، حل بہذا البلد، میں اللہ کو اس لیے مکہ شریف کی قسم ہے کہ مکے کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ سینے سے آواز، اب میں 3 لفظ کہتا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیں۔ میرا عقیدہ، میرے اکابرین اور مشائخ کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بے مثال، آمنہ کے لال کا سینہ بھی بے مثال، امام الانبیاء کا مدینہ بھی بے مثال، پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ میری طرف دیکھیے، یہ پسینہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک صحابیہ بی بی ہے، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم نے شیشی لے کر پسینے کے قطرے جمع کرنے شروع کر دیے، آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی۔ فرمایا یا ام سلیم ماذا تصنعین، یہ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا، حضرت ھذا ارکک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، رواہ مسلم، آپ کی پیشانی کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر رہی ہوں، اپنی خوشبو کے اندر ملا دوں گی، اور جس خوشبو میں آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں، ساری دنیا کی خوشبوئیں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب میں اگلی بات اور سے سننا۔ حضرت شیخ محدث ہیں، شیخ الحدیث ہے مولانا عبد القادر سے، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ہمارے بڑے ہیں، حضرت مولانا رفیع اللہ صاحب بڑے ہیں، پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں وَذَاتُ یدی علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آکل واتوزع فلم یذهب ریح المسک من یدی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنیے، ایمان پیدا کیجئے سارے مسلمان بھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ کہتی ہے
جس روز آمنہ کے لال فوت ہوئے میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، دیکھنا میری طرف، وفات والے دن میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ میں کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی، وضو میں بھی ہاتھ دھویا جاتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا سنت۔ فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھا تھا، کئی ہفتے گزرنے کے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ امام مالک کی بات مجھے یاد آئی، یاد ابھی آئی ہے، پہلے ذہن میں نہیں تھی رحمت اللہ علیہ۔ ایک آدمی نے کہا مدینہ طیبہ کی مٹی بڑی خراب ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اس بندے کو پکڑ کر جیل خانے میں ڈال دو، پکڑو اس کو، قید کرو۔ سننے والے بندے حیران ہو گئے، امام سے اتنی سخت سزا؟ اب میں پہلی دفعہ اپیل کر رہا ہوں، جملہ پورا کروں، ایمان تازہ ہو تو پھر سبحان اللہ کی گونج آنی چاہیے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، جو اونچا سبحان اللہ کہے اللہ اسے دن قیامت کے اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کر دے۔ تیار رہنا سبحان اللہ کہنے کے لیے سارے بھائی۔ امام مالک نے فرمایا میں نے اس کو تھوڑی سزا سنائی ہے، یہ بندہ تو قتل کرنے کے قابل تھا، کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے نے کہا ہے مدینہ شریف کی مٹی بڑی خراب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس زمین پر میرے محبوب کے قدم لگے ہوں اس مدینے کی مٹی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ محبوب کے قدم لگے ہیں اور مٹی خراب ہو؟ پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ پھر بھی کوئی کہے کہ یہ پنج پیری نبی پاک کو نہیں مانتے، اس کا کیا حال ہے؟ ہائے! اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہوں، جو صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کہے گا میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ اس سے دن قیامت کے اپنے محبوب کے ہاتھ سے عہدے کوثر کا پیالہ نصیب کر دے۔ لیکن صلی اللہ علیہ وسلم اونچا جو کہے گا خوب نام محمد، آپ کی آواز دل سے کہاں سے باہر جانی چاہیے، خوب نام محمد۔ ایک دفعہ پھر اپیل ہے ہاتھ اونچا کر کے، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ایک دفعہ پھر کہو یار، ایسا جواب نہ دو نا۔ گھر والوں نے کہا قدم سوج جاتے ہیں لمبی عبادت سے، سینے سے آواز
ہانڈی میں پانی ابل رہا ہو، آنکھوں سے آنسو جاری۔ ایک صحابی کہنے لگا مجھے اللہ کی قسم واللہ اصلی اللیل ابدا ولا ارقد، اللہ کی قسم جتنی بھی میری زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو سونا نہیں، دن کے وقت سو لیا، دوپہر کو آرام تھوڑا سا کر لیا، جتنی میری زندگی باقی ہے ساری زندگی رات کو جا کر عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا واللہ اصوم الدہر ولا افطر، جتنی میری زندگی باقی ہے ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، رمضان کے فرضی روزے، باقی 11 مہینے نفلی روزے، روزہ نہیں چھوڑنا۔ تیسرے صحابی نے کہا اللہ لا اتزوج ابدا، اللہ کی قسم ساری زندگی میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ ان کے کھانے پینے کی فکر ہوگی، بس اللہ ہی اللہ کروں گا، اللہ کو یاد کروں گا۔ یہ تینوں صحابہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد تشریف لائے، گھر والوں نے حال سنایا۔ دل کی کھڑکیاں کھول دو سارے بھائی۔ گھر والوں نے حال سنایا، حضرت 3 صحابہ کرام آئے تھے، آپ کی عبادت کا پوچھا۔ اچھا حیدرآباد کے بھائیوں جھگڑا ختم، اگر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا عقیدہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، آمنہ کے لال عالم الغیب ہیں، تو اللہ کے محبوب کو 3 صحابہ کا حال سنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ کون اونچا مجھے بتائے گا دوست، میں اس کے لیے دعا کروں۔ قرآن سچ ہے، ایسا نہیں، قرآن سچ ہے، قرآن کا فیصلہ سچ ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آیت نمبر 65، پہلا صفحہ 20واں پارہ زیارت کیجئے۔ اعلان کر دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی عالم الغیب نہیں، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ، عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا کون نام لے گا؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ میرا فیصلہ ہے یا قرآن کا؟ حیدرآباد میں نجومی بیٹھے ہیں، بورڈ لگایا ہوا ہے، پھر حیدرآباد کی گرمی، توبہ توبہ توبہ، سارے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، پسینہ آ رہا ہے، فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا ہے، بورڈ لگایا ہوا ہے جو چاہو سو پوچھو۔ واہ بھائی واہ، جس نجومی کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اور کہتے میں تمہاری قسمت بتاؤں گا۔ قسمت بتانے کے دعوے کرنے والا نجومی جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے۔ قرآن تو بتا، زندہ مخلوق تو غیب نہیں جانتی، مردے غیب جانتے ہوں گے، قبروں والے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ،
قبر والے مردوں کو اپنے متعلق بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ راول پنڈی والے اس آیت کی تلاوت کر کے بیان فرماتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں۔ عالم الغیب کون ہے؟ الا اللہ۔ حضرت 3 بندے آئے تھے، یہ قسمیں اٹھائی ہیں آپ کی عبادت کا سن۔ اچھا، آپ نے فرمایا سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ آپ پہنچے، بھائی وہ 3 بندے کون ہیں بھائی جنہوں نے میری عبادت جا کر گھر والوں سے پوچھی تھی اور قسمیں اٹھائی ہیں، کون ہیں وہ؟ صحابہ حیران رہ گئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا اخشاکم واتقاکم، مجھے اللہ کی قسم جتنی پرہیزگاری میرے اندر ہے، اللہ کا ڈر جتنا میرے دل میں ہے، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم کون ہو قسمیں اٹھانے والے؟ ساری زندگی ہم نے سونا نہیں، جا کر عبادت کرنی ہے، تم نے کیوں قسم اٹھائی ہے؟ ساری زندگی ہم نفلی روزے رکھیں گے، کیوں قسم اٹھائی ہے ہم شادی نہیں کریں گے؟ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، نیند بھی کرتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، نفلی روزے چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس بندے نے میری سنت سے منہ موڑا، میں آمنہ کے لال سے اس بندے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں دوسری شرط سنانا چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو سنت پہ چلنا پڑے گا۔ آپ نے چپ نہیں بیٹھنا، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ چپ کر گیا۔ نہیں کیسے کہتے بھائی جان، میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں۔ اچھا میں رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما، یہ نماز ٹھیک ہے؟ کمال کرتے آپ نہیں کہتے میں اصلی درود پڑھ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب درود ابراہیمی کو ہم مانتے ہیں، درود ابراہیمی پر ہمارا ایمان و یقین ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن درود وہاں پڑھیں گے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا۔ اپنی طرف سے دین بنانے کی اجازت نہیں۔ الحمدللہ ہماری مسجدوں میں وہ اذان آ رہی ہے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان تھی۔ حضرت بلال کی اذان شروع ہوتی تھی اللہ اکبر سے، مکمل ہوتی تھی لا الہ الا اللہ پر۔ الحمدللہ ہم نے اذان سے پہلے اور بعد کوئی الفاظ اپنی طرف سے نہیں ملائے۔ آپ یہاں سے بیان سن کر اٹھے اور کوئی دوست آپ کو کہے یہ کیا حرج ہے، اذان سے پہلے اور بعد بندہ کوئی الفاظ ملا لے تو کیا حرج ہے؟ میرا بھائی بہت بڑا حرج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیدگاہ میں پہنچے، عید والا دن تھا، ایک بندہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے سلام پھیرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں عیدگاہ میں جلدی آ گیا ہوں۔ میں نے کہا چلو نفلی نماز پڑھ لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے ثواب نہیں ہوگا، اس نفلی نماز کا گناہ اور عذاب ہوگا۔ بندہ حیران رہ گیا، حضرت نفلی نماز کا گناہ اور عذاب؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا اس لیے تجھے گناہ اور عذاب ہوگا کیونکہ عیدگاہ کے اندر
عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ آج حالات کیا ہیں؟ آس پاس ماحول میں دیکھیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کتنی بدعات اس معاشرے کے اندر رائج ہو گئی ہیں۔ ہائے ہائے، کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی، اقبال نے کہا کسے خبر تھی کہ لے کے چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ احباب خیال آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ کی دعوت کو ماننا پڑے گا، لا الہ الا اللہ۔ آپ سے محبت ہے تو سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 3، دل کے دروازے کھولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو صحابہ کرام سے پیار رکھنا پڑے گا۔ جو صحابہ کا دشمن ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں سنا ہوگا، علماء کرام عربی کے خطبے میں حدیث سناتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فمن آذاهم فقد آذانی من آذانی فقد آذى الله من آذى الله فیوشک ان یاخذ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ آج کل تو جدید دور ہے، نیٹ کا دور ہے، جو نوجوان نیٹ استعمال کرتے ہیں ذرا میرے الفاظ غور سے سنیں۔ عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ میں رک گیا ہوں نوجوانوں، فتنوں کا دور ہے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کر بیٹھا ہوں۔ میں نمازیں زیادہ آپ نے بتانا ہے، آپ نے، میں نمازیں زیادہ پڑھوں، روزے زیادہ رکھوں، حج اور عمرے بہت کروں، قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کروں، میں صحابی بن جاؤں گا۔ آپ چپ کر گئے۔ انا للہ، بہت زیادہ نیک کمال کروں میں صحابی بن جاؤں گا؟ نا، عمل کی وجہ سے کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ جس ایماندار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت نصیب ہو گئی، پھر خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ حضرت شیخ میں نے تعریف ٹھیک کی، ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے جس ایماندار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی، پھر خاتمہ بھی اس کا ایمان پر ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ اپنے ساری زندگی کے نیک کمال لے کر آئیں، ساری امت کے نیک کمال ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، ساری امت کے نیک کمال مل کر صحابی کہ ایک لادے کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مفت میں قرآن مل گیا ہمیں، مفت میں اسلام مل گیا، مفت میں کلمہ مل گیا، قدر نہیں۔ خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، گلے میں توق سینے پر ہے پتھر خون بہتا ہے، مگر توحید کے نعرے لگائے ہیں صحابہ نے۔
خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، وفا و عشق کے جوہر دکھائے ہیں صحابہ نے، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، بآسانی پھلا پھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو شہرک کا دے کے گل کھلائے ہیں صحابہ نے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، وہ بد باطن جسے انکار ہو وہ سامنے آئے، خدا کی راہ میں اپنے گھر لٹائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، صحابہ ہی نے بخشی نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے سارے گر سکھائے ہیں صحابہ نے، عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ اگلا جملہ غور سے سنیں میرے نوجوان دوست، نوجوان بھائی، نیٹ استعمال کرنے والے، فیس بک والے، واٹس ایپ والے، اگر عمل کی وجہ سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا تو صحابی کے کسی عمل پر تنقید کرنے کی اجازت بھی نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی عمل سے صحابی بننا ہی نہیں ہے تو عمل پر کیسے آواز اٹھائی جا سکتی ہے، عمل پر کیسے زبان کھولی جا سکتی ہے؟ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت کی اس کو آمنہ کے لال کے صحابہ سے محبت رکھنی پڑے گی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، اور میرے ساتھ بغض رکھنے والا اللہ کریم سے دشمنی کر رہا ہے، جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میں آمنہ کے لال کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کریم کو تکلیف پہنچائی، اور اللہ کو تکلیف پہنچانے والا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ میری 3 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے تو لا الہ الا اللہ والی دعوت ماننی پڑے گی، آپ سے محبت کا دعویٰ ہے سنت پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ سے محبت کا دعویٰ ہے صحابہ کرام کی عظمت ماننی پڑے گی، دعوت سنت صحابہ کی عظمت۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آپ کے میرے جتنے دوست احباب بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میں بڑا خوش ہوا ہوں، کئی سال کے وقفے کے بعد حاضر ہوا، آپ نے اتنی محبت اور جذبات کے ساتھ میرا بیان سنا کہ میری ساری تھکاوٹ اللہ نے دور کر دی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ حضرت شیخ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں نے جب یہ سنا کہ بخاری شریف کی تکمیل ہے تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، باوجود علالت کے اللہ نے حضرت کو یہ توفیق عطا کی ہے کہ وہ قرآن و سنت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ مولانا یار محمد صاحب ہمارے بھائی ہیں، مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر سے مالا مال کرے۔ جن دوستوں نے تعاون کیا آج کی ہماری اس حاضری کے لیے، اس جلسے کے لیے، جس انداز میں، اللہ ان تمام دوستوں کو دنیاوی اخروی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید۔ یہ جن دوستوں نے رومال مجھے دیا میں نے آپ کے سامنے باندھا تاکہ ان کا ثواب ہو، پھر میں یہ باندھ کر بیان کروں گا تو ہمیشہ ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مجھ سے محبت کی چادر پہنائی، ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں دنیا آخرت میں فضل و کرم سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔ ہاں یہ بڑا برمحل آپ نے یاد دلایا، سارے احباب ہیں، شناسہ نظر آ رہے ہیں، حضرت مولانا قاضی عبدالرؤوف صاحب رحمہ اللہ نہیں ہے۔ مجھے اس علاقے کا کوئی بیان یاد نہیں ہے کہ قاضی صاحب ساتھ ہمارے تشریف فرما نہ ہوں۔ اللہ حضرت قاضی صاحب کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ آپ کے میرے جتنے متعلقین دنیا سے چل بسے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ قاضی صاحب بڑی شدت سے یاد آئے۔
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا عزیز و یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.